اب دیکھیں یہ دو دشمن جب جمع ہو گئے تو ان دونوں نے جمع ہو کر اس آدمی کو غلطی پر گناہ پر ابھارا اور اس آدمی نے گناہ کر ڈالا۔ تو جب اس نے گناہ کر لیا تو اس وقت اس کا جو دل تھا وہ زندہ دل مردہ ہو گیا۔ انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے مردہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور یہ نہیں کہ انسان کا دل جیسے ایک آدمی مر جاتا ہے انسان کا دل بھی اس طرح ختم ہو جائے، کیونکہ دل کا جو کام ہے وہ ہے دھڑکنا، حرکت کرنا، اور جب اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ان دو دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگر آج ہم ان دو دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا لیں تو حقیقت کے اندر ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انسان کا دل یہ تین طرح کا ہے کہ نمبر ایک مردہ دل، نمبر دو بیمار دل، اور نمبر تین زندہ دل۔ اب یہ جو مردہ دل ہے یہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے۔ جس طرح جمعے کے متعلق فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جب دوسرا جمعہ چھوڑتا ہے تو اس ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، اور ایسے کرتے کرتے اس کا جو دل ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اب جس وقت آدمی کا دل مردہ ہو گیا، زنگ آلودہ ہو گیا، تو اس وقت پھر انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس کے سامنے جو گناہ ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ ایک ہلکا محسوس ہوتا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں گناہ نہیں کر رہا بلکہ کوئی اچھا کام ہے یہ کر رہا ہوں میں۔ اور جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو اس وقت غلط کام اگر اس سے سرزد ہو جائے تو اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میں یہ کیا کام کر بیٹھا۔ لیکن جب دل ہے ہی مردہ تو پھر جو غلط کام ہے وہ آدمی کو غلط لگتا نہیں ہے، غلط کام کو صحیح سمجھ کر یہ آدمی کرتا رہتا ہے اور ایسے ہی آگے چلتا رہتا ہے۔ تو دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، گویا کہ نہ دل سے نہ زبان سے وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے، ان کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو زبان سے تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن دل سے اللہ کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو منافقین یا مشرکین ان کا دل وہ تو پہلے ہی مردہ ہوتا ہے، ان کے دل، ان کے دماغ یا دل و دماغ جو یہ دونوں ہیں ان دونوں کی حالت وہ مردہ ہوتی ہے۔ تو یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جی دیکھیں وہ تو سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، سارے کام کرتے ہیں، حالانکہ جو مردہ ہے وہ تو کچھ کر نہیں سکتا، تو پھر مردہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ نے انسان کا دل جو بنایا ہے کہ انسان اس سے دل و دماغ سے صحیح بات کو لے اور لینے کے بعد اس کی تصدیق کرے۔ اگر کوئی تصدیق نہیں کر رہا تو حقیقی معنوں کے اندر اس کا دل مردہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آدمی کا دل جو مردہ ہو گیا تو مردہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کو گناہ نہ لگے تو حقیقت میں اس آدمی کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ جو آدمی گناہ کو اچھا کام سمجھ کر کرے تو حقیقت میں اس آدمی کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو آدمی حلال کو
حلال سمجھے، اسی طرح حرام کو بھی حلال سمجھے۔ ایک تو یہ نا کہ حلال کو حلال سمجھنا یہ تو ٹھیک ہے، حلال حلال ہی ہے، ایک یہ ہے کہ حرام کو حلال کی طرح سمجھ کر کرے، تو حقیقت میں اس آدمی کا دل بھی مردہ ہے۔ اب انسان کا دل زندہ کیسے ہو، اور اسی طرح وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے یہ ہم سوچ رہے کہ ہاں میرا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، یا وہ کون سے کام ہیں کہ ان کاموں سے ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کام ہمارے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ تو یاد رکھیے کچھ ایسے کام ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے بھی آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور ان کاموں میں سب سے پہلا کام ہے کہ فضول گوئی، کہ ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے بولنا۔ کئی لوگوں کے اندر یہ عادت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کثرت سے بے فضول گوئی کرتا ہے، فالتو باتیں کرتا رہتا ہے، تو یہ فالتو باتیں اس کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں، اور اس آدمی کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہاں یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ اس کام کو اچھا کام سمجھ کر کرتا رہتا ہے۔ تو بے فضول بولنا یہ آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہاں جہاں تک اچھی بات کا تعلق ہے، اچھی بات کرنا، اچھی بات سننا، اچھی بات سمجھنا، اس سے انسان کی دل کا جو مردہ پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن کو بھی ڈرایا، رات کو بھی ڈرایا، تو میں نے کوئی وقت ایسا نہیں چھوڑا کہ ان لوگوں کو تبلیغ نہ کی ہو، لیکن یہ لوگ اتنے کفر پر پکے ہو گئے کہ انہوں نے میری بات سننے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے بے فضول بولنا، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بے فضول بولنا یہ ایک بیماری عام ہو چکی ہے۔ پہلے نمبر پر تو اس بات سے اپنے آپ کو روکنا، اور دوسرے نمبر پر اپنی آنکھ کی جو حفاظت ہے، آنکھ کا دیکھنا ہے، اس دیکھنے کو صحیح بنانا یہ بھی لازمی ہے، جسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، کہ اس آنکھ سے صحیح دیکھا جائے، صحیح چیز کو دیکھا جائے، اور صحیح کو صحیح کہا بھی جائے، غلط کو غلط کہا بھی جائے۔ اب یہ جو بد نظری ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان جب اپنی نظر سے کسی کو دیکھتا ہے تو اس نظر کا جو تیر ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ لگتا ہے۔ انسان جس کو دیکھتا ہے تو اس کے جو نقش ہے وہ انسان کے دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ تو نظر کے ساتھ انسان اس چیز کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دیتا ہے، اور جب انسان کے دل کے اندر وہ چیز آتی ہے تو پھر انسان کے اندر جو اللہ نے شہوات کا مادہ رکھا ہے وہ مادہ اس کے بعد ابھرتا ہے۔ تو اس لیے آنکھ کا دیکھنا یہ صحیح ہو، آنکھ کا دیکھنا جب صحیح ہوگا تو اس کے اثرات انسان کے دل پر پڑیں گے، اور اگر دل ٹھیک ہوگا تو اس کے اثرات انسان کے پورے جسم پر پڑیں گے۔ دو چیزیں ہوگی۔ اور تیسری چیز، انسان جو کھا رہا ہے وہ مال کس طرح کا ہے، یہ بڑی ایک خاص چیز ہے۔ انسان کی غذا کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ جیسے لازم ہے، اسی طرح حلال غذا کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ بھی لازمی ہے۔ اب اپنی خوراک کو دیکھنا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، حلال حرام، جائز ناجائز، آیا میری کمائی کے اندر کوئی حرام تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو میری غذا بن رہی ہے وہ حلال چیز نہیں بلکہ حرام چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان غذا استعمال کرتا ہے تو غذا کے ساتھ انسان کے جسم کے اندر خون بنتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جس طرح کی غذا ہوگی
اسی طرح کا خون بنے گا، اور جسم میں جس طرح کا خون بنے گا پھر اسی طرح کے جسم سے اعمال باہر نکلیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے جسم کو حرام غذا دے، اس حرام غذا سے یہ امید رکھے کہ اچھا خون بنے گا، اور پھر یہ امید رکھے کہ جسم سے اچھے اعمال باہر نکلیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ حقیقت میں انسان اس بات پر غور نہیں کرتا۔ اگر انسان اس پر غور کر لے تو انسان کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں۔ آج ہر آدمی اگر اس بات کو سوچے کہ بھئی جو میں کھا رہا ہوں، میری غذا جو چیز بن رہی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اگر یہ غلط ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی میرے جسم پر غلط پڑیں گے، تو اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو ایک آدمی غلط غذا استعمال کرنے کے بعد یہ امید رکھے کہ ہاں میں اچھے اعمال کروں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ غلط غذا جب جسم کے اندر جائے گی تو اس غلط غذا سے خون بھی حرام کا ہی بنے گا، اور جسم سے پھر جسم کے اندر وہ جو خون گردش کرے گا وہ غلط غذا کی وجہ سے غلط حرام والا خون بنا ہے، تو پھر انسان کے جو اعمال ہیں وہ بھی اسی طرح کے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے غذا کا حلال ہونا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج دنیا کے اندر ہم کوئی حرام چیز ہو، مثال کے طور پر ایسا گوشت کہ جو حرام کا گوشت ہو، اس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ بھئی یہ غلط گوشت ہے۔ اسی طرح اگر دودھ کا ایک کپ ہو، اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو کیا وہ دودھ باقی رہے گا یا سارا خراب ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا سارا۔ تو اس پر تو ہمارا پورا ایمان ہے کہ بھئی حرام کا گوشت نہیں کھانا، اسی طرح ناپاک چیز استعمال نہیں کرنی، لیکن وہ جو حرام کی کمائی ہے وہ بھی تو اسی طرح ہے نا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو حرام سے بچانا یہ ضروری ہے۔ حرام کے جو برے اثرات ہیں وہ انسان کے قلب پر پڑتے ہیں، دل پر پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کا جو دل ہے یہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ کی دوستی یاری کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن ہے تو اس سے اچھے اثرات آپ کے دل کے اندر آئیں گے۔ اگر برے لوگوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ برے آپ کے دل پر پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی غلط محفل میں رہے اور ساری زندگی کے لیے وہ بچ جائے۔ جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں ہم بعض اوقات کسی غلط محفل مجلس میں چلے بھی جاتے ہیں لیکن ہم تو پھر بھی بچے ہوئے ہیں۔ بھئی ایک دو مرتبہ اگر آدمی کسی جگہ چلا جاتا ہے وہ بات ایک اور ہے، لیکن اس 2 مرتبہ جانے کے اثرات بھی انسان کے دل پر پڑتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دل اثرات نہیں پڑتے، اثرات پڑتے ہیں، لیکن وہ بری مجلس، بری محفل آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ اس بری محفل، بری مجلس سے بچنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس بری محفل مجلس کے جو اثرات ہیں وہ انسان کے دل پر پڑتے ہیں، اور جب انسان کا دل مردہ ہو جائے تو پھر اسے توبہ کی توفیق، نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ اب یہ جو دل کی 3 قسمیں ہیں کہ مردہ دل، اسی طرح بیمار دل اور زندہ دل، اب یہ 3 قسموں میں سے آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہاں ہمارا دل ان تینوں میں سے کس قسم کے اندر ہے۔ بات تو اپنی اصلاح کی ہے نا، سوچنا تو یہ ہے کہ بھئی میری اصلاح ہو جائے، آپ کی اصلاح ہو جائے۔ قرآن کریم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے۔ کس آدمی کی شکل کس کی طرح ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے۔ کوئی آدمی کالا ہے، سفید ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، سب انسان اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ ہاں یہ آدمی سفید زیادہ ہے چلیں اس کو جنت میں بھیج دیں، یہ کالا ہے اس کو جہنم میں بھیج دیں۔ اسی طرح
इंसान का जो माल है अल्लाह ताला इसको भी नहीं देखते, क्योंकि शक्ल भी अल्लाह की अता है, माल ये भी अल्लाह की अता है। तो अल्लाह ताला किसी का माल को नहीं देखते कि हाँ इसका माल किस तरह का है, यानी थोड़ा है या ज़्यादा। हाँ एक तो है ना कि हलाल और हराम माल, इसको तो देखा जाता है ना, और इसके बारे में हिसाब किताब भी होना है। हाँ किस आदमी के पास कितना माल है अल्लाह ताला इस चीज़ को नहीं देखते। तो फरमाया वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखते हैं, व आमालिकुम, और तुम्हारे अमाल को देखते हैं। तो गोया कि ये जो दो चीज़ें हैं, इंसान का दिल और इंसान के अमाल, ये दोनों बड़ी ख़ास चीज़ें हैं कि इस आदमी का दिल किस तरह का है, इसके अंदर ईमान और अमाल की रोशनी कितनी ज़्यादा है। इसी तरह इस आदमी के अमाल किस तरह के हैं, अल्लाह ताला को ये चीज़ मतलूब है। और इसी चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दुनिया के अंदर भेजा है। तो सोचने की बात यह है कि आज हम बाकी तमाम कामों के लिए मेहनत कोशिश करते हैं, तो क्या आज तक हमने सोचा है कि भाई मेरे जिस्म के अंदर जो दिल है इसके लिए मैंने इसकी खुराक का क्या नज़म किया है, क्या इंतज़ाम किया है, जिसके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दिल ठीक तो सारा जिस्म ठीक, दिल ख़राब तो सारा जिस्म ख़राब। अब देखें कि वो गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा लोथड़ा उससे पूरे जिस्म को जकड़ा हुआ है। तो बाकी जिस्म के मेकअप को तो इसका तो हम ख्याल रखते हैं कि हाँ बालों का, कपड़ों का, इसी तरह सुर्खी, पाउडर, क्रीम, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन उस दिल की सफाई वो कैसे हो, और इस सफाई की कितनी ख़ास और अशद ज़रूरत है। क्योंकि जब इंसान का दिल साफ़ होगा, दिल सिर्फ़ बात करने से साफ़ नहीं होता, बल्कि इसकी सफाई के लिए मेहनत है, जिसके मुतालिक फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों का जो जंग है, इसकी जो सफाई है वो अल्लाह का ज़िक्र है। तो अल्लाह के ज़िक्र से इंसान का जो दिल है वो साफ़ होता है। बाकी दुनिया के जितने शैम्पू, साबुन, सरफ़ हैं वो लेकर आप रगड़ना शुरू करें तो जिस्म ही साफ़ होगा, अंदर दिल साफ़ नहीं होगा। इसलिए इस दिल को सही करने की फ़िक्र हमें लग जाए, और अगर हम इस दिल की सफाई करके दुनिया से चले जाएं तो इंशाअल्लाह हमारी आखिरत बन जाएगी।